السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کے عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ایک حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے، اور مسلم اور بخاری رحمہ اللہ اور بہت ساری جو کتابیں ہیں احادیث کی اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، کہ جب وحی اترنے کا آغاز ہوا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ، کہ ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صبح کو وہ سچ ہو جاتا۔ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں رہنا زیادہ محبوب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت فرمایا کرتے تھے غار حرا کے اندر، وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَيَتَعَبَّدُ فِيهِ، اور اس کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ کیا عبادت کرتے تھے وہ ہم نے ایک پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ذکر کر دی ہے بات۔ وَكَانَ يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس کے لیے زاد کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جایا کرتے تھے، حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ، یہاں تک کہ وحی اس پر نازل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک پتھر تھا، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا نبی بننے سے پہلے، اور نبی ہونے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد میں ابھی تک جانتا ہوں کہ وہ پتھر کہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کی جگہ مجھے معلوم ہے۔ تیسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مکہ میں کسی راستے پر چل رہے تھے کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہنے لگا کہ اس آدمی کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرو، اس کو تولو کہ یہ کتنے آدمیوں کے برابر ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا اپنی امت میں سے 1000 لوگوں کے برابر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور امت کے 1000 لوگ ایک طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جو تھا وہ جھک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھاری ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ واللہ اگر تم اس آدمی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کرو پوری امت کے بقدر، امت کے مقابلے میں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جو ہے وہ اس سے پوری امت سے وزنی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کا جو سینہ ہے وہ چاک کرو، تو دوسرے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا۔ اس کے بعد دل نکالا، دل میں سے جو شیطان کا جو حصہ تھا، جو ایک ہر انسان کے اندر ایک شیطانی حصہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا، تو اس فرشتے نے وہ خون جو تھا وہ لوتھڑا باہر پھینک دیا، اور سکینہ، وقار، سکون وہ ایک شکل میں لیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ڈال دیا، اور پھر اوپر سے اس دل کو، سینے کو سی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے امر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر لوٹے تو جا کر پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرے اس طرح ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ چوتھی ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لاسمع صوتا، کہ میں کوئی آواز سنتا ہوں اور کسی شکل کو دیکھتا ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ انشاءاللہ خیر کریں گے، اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ محمد صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور ان قریب محمد جو ہیں ان کی ایک شان ہوگی، ان کو نبوت دی جائے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب یہ نبی ہوں گے تو میں ان کی خوب مدد کروں گا اور ان پر ایمان لے کے آؤں گا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے۔
اور ان تمام واقعات کو جو عادات کے مخالف ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ارہاسات کہتے ہیں، اور وہ واقعات جو عادت کے مخالف ہوتے ہیں، عادات کے خلاف ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد پیش آتے ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ارہاسات اور ایک ہوتا ہے معجزات۔ ارہاسات وہ واقعات ہوتے ہیں جو خلاف عقل ہوتے ہیں لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہوتے ہیں۔ معجزات وہ واقعات ہوتے ہیں جو خلاف عقل ہوتے ہیں لیکن نبوت ملنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں اس ایپیسوڈ کے اندر ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی سبق یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر خلوت فرمایا کرتے تھے، تو یہ بہت ضروری ہے کبھی کبھار اس طرح کی چھوٹی یعنی کہ وقتی خلوت اختیار کرنا، امت کے حالات کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن دائمی خلوت اختیار کرنا یہ ہمارے اسلام کا سبق نہیں ہے، یہ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے وہ مسلمان جو آپس میں مل جل کر رہتا ہے دوسروں کے ساتھ اور ان کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان بہتر ہے اس انسان سے جو کہ معاشرے میں گل مل کر نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔